لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد رات کو بستی لال پور میں کل پروگرام تھا الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کا، اور پھر رات کو گاہی ممبڑ میں پروگرام رہا، اور اب اس وقت ظہر کے بعد خانہ کو میں میلاد شریف کا پروگرام ہے. لیکن آپ کے اس اسکول کے مدرسین نے اصرار کیا کہ کچھ لمحوں کے لیے یہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سج جائے تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے اور ان بچوں کو بھی برکت حاصل ہو جائے. تو میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس میلاد شریف کی برکتوں سے آپ کو بھی ہم کو بھی اور یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس میلاد شریف کے صدقے میں ان کی علمی منزلیں اللہ آسان فرمائے. میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی ہے جو میرے اور آپ کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی. چونکہ یہ اسکول ہے اور بچے یہاں موجود ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو علم پڑھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، جو اساتذہ کرام ان کو علم پڑھا رہے ہیں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام میں علم کو کتنی اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ بھی علم سے متعلق وحی تھی. حالانکہ یہ بھی نازل ہو سکتا تھا. قرآن کی آغاز تو الحمدللہ سے ہو رہا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ بھی پہلے نازل ہو سکتی تھی. سورہ بقرہ کی پہلی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ بھی پہلے نازل ہو سکتی تھی. لیکن نہیں، سب سے پہلی وحی جو میرے نبی پر نازل ہوئی وہ اقرأ، پڑھو. اقرأ کے معنی پڑھنے کے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس رب کریم کے نام سے پڑھیے جس نے قلم سے علم سکھایا ہے. تو یہ جو وحی نازل ہوئی ہے پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو حاصل ہے. علم حاصل کرو تاکہ سینہ جو ہے وہ روشن ہو جائے.
ظاہری روشنی ہوتی ہے، بلب ہیں، ہنڈے ہیں، ٹیوب لائٹیں ہیں، ان سے گھر میں چراغاں ہوتا ہے، در و دیوار روشن ہوتے ہیں، کمرے گلیاں در و بام روشن ہوتے ہیں، لیکن علم وہ ہے جس سے دل کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن پاک کے اندر آخری پارے کے اندر آپ دیکھیں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ان کی عظمت بیان کرنے کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس کی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا والفجر ولیال عشر، ہمیں فجر کے وقت کی قسم، اندھیرا ہوتا ہے اور کس طرح جب فجر ہوتی ہے تو کس طرح نور پھیل جاتا ہے عالم کے اندر اور کس طرح وہ اندھیرا دور ہو جاتا ہے، تو جو فجر کی روشنی ہوتی ہے اللہ اس کی قسم ارشاد فرمایا۔ یہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے، اور یہ نور بھی کیسا اہم ہے کہ جس نے عالم کو روشن کر دیا۔ آگے چلیے، آگے سورت آتی والفجر کے بعد سورت آتی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، ہمیں سورج کی قسم، سورج ہوا فجر کے وقت ہلکی روشنی تھی، سورج نے پورے عالم کو تیز روشنی عطا کر، سارا عالم روشن ہو گیا۔ پھر فرمایا وضحاها، پھر چاش کے وقت کی قسم، سورج آہستہ آہستہ جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ چاش کا وقت کہلاتا ہے۔ ہمارے اس وقت کتنی خوبصورت روشنی ہوتی ہے اور کس طرح سہانا منظر ہوتا ہے اور کیسا نور پھیلتا ہے، اس کے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ پہلے فجر کی قسم ارشاد، پھر سورج کی قسم ارشاد، پھر چاش کے وقت کی، پھر سورت لائیے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی۔ والضحیٰ اس کے معنی بھی چاش کے ہیں، چاش کے وقت کی قسم، جب سورج پھیل جائے، روشنی پھیل جائے، اس وقت کی ہم قسم چاش مارے۔ ان تمام قسموں کے بعد، ان تمام صورتوں کے بعد پھر صورت لائی جاتی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سارے ظاہری روشنیوں کے بعد سورج کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد، ضحیٰ کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد، فجر کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد، چمکتے ہوئے سورج کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ علم کا ذکر کرتا ہے، قلم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے یہ روشنیاں ظاہری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن علم کی روشنی ان سب روشنیوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علم تمہیں رہبری عطا کرتا ہے، علم تمہیں رہنمائی عطا کرتا ہے، علم تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیے اس آیت پہ غور کیجئے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو لیکن رب کے نام سے، رب کو یاد رکھو۔ یہ کیوں فرمایا بربک الاکرم؟ فرمایا علم حاصل کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک انسان دنیاوی غرض و غایت کے لیے علم حاصل کرتا، جیسے آج کل ہم لوگ اور ہمارے بچے علم حاصل کرتے، اسی لیے کہ صاحب کیوں پڑھ رہے ہو بھائی علم؟ صاحب ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ کیوں بنو گے ڈاکٹر؟ صاحب کماؤں گا۔ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی انجینئر کیوں بن رہے ہو بھائی؟ صاحب کماؤں گا، کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ سافٹ ویئر کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ صاحب آج کل بڑا اس کا چرچا ہے اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اچھی کوئی نوکری مل جائے مجھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اقرا بسم ربک، جب علم پڑھو تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پڑھو، اس کے اندر تمہارے علم میں برکت ہوگی۔ کوئی سا بھی علم پڑھو تم، لیکن اس کے اندر دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو تمہارے نظر کے اندر، بلکہ اس لیے ہو کہ میرے محبوب نبی نے حکم دیا تھا اور میرے نبی کو یہ پسند ہے علم، اس لیے میں حاصل کر رہا ہوں۔ یہ حاصل اس طرح کرو گے تو تمہارا علم پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا، اور اس علم میں اللہ برکتیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اور روزی تو ملنی ہے۔ جب اللہ کے لیے آدمی علم پڑھے گا تو پھر روزی اپنے آپ ملے گی، اور اگر دنیا کے لیے پڑھے گا
پھر پتہ نہیں ملتی بھی نہیں ملتی. پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے آتے ہیں کہ صاحب ہم ڈگریوں کو چلائیں کیا کریں, نوکری نہیں مل رہی ہے. آج کل جو پاکستان کا نظام ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے, میرٹ پہ تو کچھ ہوتا نہیں فیصلہ, اوپر سے آ جاتا ہے کہ صاحب فلاں کو بنا دو, فلاں کو یہ عہدہ دے دو, تو وہ تمام انٹرویو بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اب وہ آدمی جناب قابلیت نہ ہوتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. وہ بیچارہ قابلیت والا بچہ روتا رہتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا لکھا سب بیکار گیا اور یہ مجھے انٹرویو بھی ہرا دیا. حالانکہ انٹرویو جیت جاتا ہے, انٹرویو میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن دنیا بھی کے لیے آپ پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنی مصیبت آئیں گی. اور علم اگر آپ پڑھیں اللہ کے لیے کہ میں نے اللہ کے لیے پڑھا ہے, اللہ کے رسول کے لیے علم حاصل کرنا کیا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا آپ کے, روزی کے دروازے بھی آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ, آپ کو نوکریاں بھی ملیں گی انشاءاللہ. لیکن اللہ کے لیے پڑھیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. اب بس آپ علم حاصل کر رہے ہیں, اصل علم جو ہے وہ دین کا علم ہے, اصل علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. اور یہ جتنے علوم ہیں یہ قرآن کے مددگار ہیں یہ علوم. جیسے مثال کے طور پر میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اقدس کے اندر لوگ اصحاب صفہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں حضور سے علم حاصل کرتے تھے, قرآن کا علم حاصل کرتے تھے, حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. اور جب وہ علم حاصل کرتے تشریف رکھیں آپ, یہ دے دیں ان کو, آپ یہ میرا طریقہ نہیں ہے, ادھر میرے تقریر کے اندر کوئی حساب نہ اٹھیں, تشریف رکھیں, اسکول میں جمع کرا دیں, اسکول میں جمع کرا دیں. تو حضور کے زمانے میں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے, پڑھتے تھے حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کر. اور جب دوسرے زبان والوں کو پیغام پہنچانا ہوتا تھا, کیسے پیغام پہنچائیں, تو بعض صحابہ کو جو ہدایت فرمائی کہ تم زبان حاصل کرو تاکہ ان تک یہ علم پہنچے, دین کا علم پہنچے. اب ان کا صحابہ کا وہ زبان حاصل کرنا بھی عبادت ہو گیا, کیونکہ وہ اس لیے زبان حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم قرآن کا پیغام پہنچائیں, دین کا پیغام پہنچائیں. آپ بھی جو انگریزی سیکھ رہے ہیں اس کے اندر نیت رکھیں. یہ بچے جتنے بھی میری بات غور سے سنیں, بیٹا آپ ادھر ادھر توجہ نہ کریں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ادھر ادھر توجہ نہ کریں. دیکھیے ہم آئے اتنی دور سے آپ کو بات سنانے کے لیے, ذرا غور سے سنیں, یہ آپ کی کام کی بات ہے. آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں, آپ حساب سیکھ رہے ہیں, آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں, آپ جدید ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں. کیوں سیکھ رہے ہیں؟ نیت رکھیں, نیت یہ رکھیں کہ ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے دین کی اشاعت کریں, اپنے نبی کی عظمت کو اشارہ کریں گے. آج کل سوشل میڈیا پر کتنی اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, کتنے جناب اعتراضات ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر, اور ہمارے نبی پر اعتراضات ہو رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے اسلام, یہ تو دہشت گردی سکھاتا ہی ہوتا. آپ بتائیں, یہ تو امن کا مذہب ہے, یہ تو امن سکھانے والا مذہب ہے. اس کا تو نام ہی اسلام ہے, جو سلیبہ سے نکلا سلامتی سلامتی ہے. اس کا تو نام ایمان ہے جو امن سے نکلا ہے, اس کے اندر تو امن ہی امن ہے. اس کے اندر یہ پیغام کس طرح آپ دیں گے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیں گے. آپ جدید ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں, اس کے ذریعے آپ پیغام دیں گے. یہ علم پڑھیں تو آپ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اس کے ذریعے دین کی اشاعت کریں گے, اسلام کی اشاعت کریں گے. تو پھر آپ کا یہ ٹیکنالوجی پڑھنا, یہ آپ کا انگریزی پڑھنا, یہ آپ کا حساب پڑھنا, یا آپ کا جغرافیہ پڑھنا, یہ سب کا سب عبادت بنتا چلا جائے گا اور ثواب ملے گا آپ کو. اور پھر دنیا بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. آپ کو دنیا اور دین دونوں اللہ آپ کو عطا کرے گا اگر آپ اس نیت سے پڑھیں. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. نیت آپ کی اچھی ہے تو ثواب مل جائے گا, نیت خراب ہے ایک ہی چیز ہے, اس کے اندر اگر نیت اچھی کر لیں ثواب مل جائے گا. آپ نے ایک چاقو خریدا, کس کے لیے چاقو خریدا کہ صاحب میں فلاں کو جا کے ذبح کروں گا, ذبح کر ماروں گا, کسی کو جا کے قتل کروں گا, تو گناہ ہو گیا. چاقو کا خریدنا بھی گناہ ہے, لانا بھی گناہ ہے, اس کا رکھنا بھی گناہ ہے, سب گناہ ہے. اور چاقو اس لیے خریدا کہ اللہ کا حکم ہے, بقرعید آ رہی ہے, بکرے کو ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں گا میں. تو چاقو خریدنا آپ کا عبادت ہو جائے. چیز ایک ہی ہے, خریدنا ایک ہی ہے, لیکن اس کے اندر نیت سے ثواب بھی مل گیا اور نیت سے عذاب بھی ہو گیا اس کا. تو نیت اگر آپ نے صحیح کر لی اپنے علم کے پڑھنے کی, جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں یہاں, وہ صرف اس لیے پڑھیں اور اسی نیت کریں کہ ہم اپنے دین کی خدمت کریں گے, یہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام پھیلائیں گے, دین پھیلائیں گے, ہمارے نبی پر جو الزامات ہیں, جو اعتراضات ہو رہے ہیں, اس کا آپ جواب دیں گے. اب دیکھیے نا, یہ 9/11 کا واقعہ ہوا, کیوں ہوا تھا؟ یہ قصداً ہوا تھا تاکہ اسلام کو ہم یہ ثابت کریں گے دہشت گرد مذہب ہے. خود ہی انہوں نے اپنا ٹاور گرایا
اور پھر جناب حملے کرنے شروع کر دیے تاکہ دنیا میں بدنام کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ جناب دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کچھ تدبیر کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ فرماتا ہے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، میں کچھ اور تدبیر کر لیتا ہوں، یہ ساری تدبیر ان کے ناکام ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسلام بدنام ہوگا اور سروے رپورٹیں آئی ہیں، اس وقت سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام کی کتابیں پڑھی اور سب سے زیادہ اسلام قبول کی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا عمل کا مذہب، نعرہ رسالت، یہ تو خامخواہ بدنام، یہ تو خامخواہ بدنام کر رہے ہیں، یہ تو امن سکھاتا ہے، یہ تو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اب جہاد کو بھائی جہاد تو ہے اس لیے کہ دشمن کے کہہ رہے ہیں جو فساد ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اگر جہاد نہ ہو تو دہشت گردی بڑھے گی۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح جناب قتل عام مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے، اور کتنے اسلامی ممالک ہیں جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں یہودی آ رہے ہیں ان کی جناب مدد کرنے کے لیے، ان کا اعلان کرنے کے لیے۔ ادھر سے امریکہ اعلان کر رہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مارو کتنا چاہتے۔ ادھر جناب ہندوستان کے غنڈے کہہ رہے ہیں کہ مارو ان مسلمانوں کو، ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے ماریں گے۔ اور 55-56 ملک ہیں اسلامی، غیرت پتہ نہیں ان کی کہاں مر گئی ہے، خاموش تماشائی بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اقصیٰ کی گلیاں کوچے رنگین ہو گئی ہیں بچوں کے خونوں سے، اسپتال بھر گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، 6 دن سے پانی کی ایک بوند نہیں گئی ہے وہاں، کھانے کو کچھ نہیں ہے وہاں، غذائیں کے علاوہ دوائیں تک نہیں ہیں کہ کسی بچے کو دوا تو دے گے۔ بغیر جناب علاج کے بچے مر رہے ہیں، بھوکے لوگ مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان حکمراں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے ان کی مدد کرے۔ اب کیا جہاد ضروری نہیں ہو گیا تھا؟ اس وقت اگر جہاد کرتے اس کا ہاتھ روکتے، ظالم کا ہاتھ روکتے اور اس اسرائیل کا ہاتھ روکتے تو کتنی جانیں بچ جاتی اور کتنے جناب ظلم سے کیا نام ہے وہاں مسلمان بچ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے اوذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جو ظلم کرتے ان کے ظلم کو روکنے کے لیے ہم نے تمہیں جہاد عطا کیا ہے، اور یہ بدنام کر رہے ہیں کہ صاحب جہاد جو ہے وہ تو ارے ظلم نہیں ہے، یہ تو ظلم کو روکنے کے لیے اللہ نے جہاد عطا کیا ہے۔ اب یہ ہمارے نوجوانوں کا کام ہوگا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں۔ آپ لوگ اپنی صبح سے لے کے رات تک اپنے موبائل پر بیہودہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، اپنا جناب وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی جناب گناہوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں کہ کون کون سی سائٹیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہاں کہاں جناب اسلام کے خلاف کیا نام ہے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں میرے نبی پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور کیا کیا اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب آپ دیں اس کے اندر۔ تو آپ کا رات کو بیٹھ کر اپنا موبائل دیکھنا بھی عبادت بن جائے گا، ساری رات آپ عبادت کے اندر مصروف۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ آج کل ان چیزوں میں پڑھ کر آدمی اپنے دین سے، اپنی ایمان سے اور پھر تعلیم سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی تعلیم کا بھی آپ لوگ خیال کریں، جو ہمارے طلباء ہیں وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اور کیا نا اپنی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں اور تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، ساری رات جب لگے رہیں گے موبائل کے اندر تو صبح کیا خواب پڑیں گے اٹھ کے؟ یہ قوم کو تباہ کر رہی، اور یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی۔ بعض حکومتوں کے اندر اس قسم کی اے پی پی جتنی ہیں اور اپلیکیشن جتنی بھی ہیں ان کے پر پابندی لگا دی گئی ہے جو ان کے خلاف ہیں یا ان کے مذہب کے خلاف ہیں یا ان کے ملک کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں بھی لگائی جا سکتی، لیکن پاکستان تو آئی ایم ایف کے کہنے پر چل رہا ہے، وہاں سے آرڈر آ رہا ہے کہ پاکستان میں فحاشی پھیلاؤ، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ کیوں بربادی پھیلاؤ اور کیوں کیا نام ہے بے ایمانی پھیلاؤ اور کیوں کیا نام ہے بے حیائی پھیلاؤ؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حضور نے فرمایا حیا جو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، سرکار فرماتے ہیں اگر حیا تیری ختم ہو گئی پھر تو جو چاہے کرتا پھر، یہ حیا ہے جو تجھے گناہوں سے روکے گی۔ اب آج اس اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حیا پیدا کریں اپنے اندر، یہ صفت ہے، ایمان ہے، یہ حضور نے اس کو ایمان فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا صاحب یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنے آقا کی سیرت بیان کریں تاکہ اس پر عمل کریں۔ میرے آقا کی صفت یہ تھی، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ آپ دوشیزہ سے زیادہ شرم و حیا رکھا کرتے تھے۔ کوئی چھوٹی بچی اور جوان بچی بھی اتنی شرم و حیا نہیں رکھتی جتنی میرے آقا کو اللہ نے شرم و حیا عطا فرمائی۔ یعنی بچپن کے اندر آپ اندازہ کریں شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ بچپن میں تو آدمی کو خیال نہیں ہوتا حیا کا، بہت چھوٹا بچہ ہو بالکل۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور بہت چھوٹے تھے، حضور کے دادا تعمیر فرما رہے تھے،
حضور کے تمام خاندان والے بھی تھے، سارے مکے والے لگے ہوئے تھے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس کے اندر. تو کوئی اینٹ اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی گارا اٹھا کے لے جا رہا ہے. تو حضور بہت چھوٹے تھے، حضور سے کوئی چیز نہیں اٹھ رہی تھی تو آپ کے والد نے یا آپ کے کسی رشتہ دار نے یا آپ کے دادا نے یہ یاد نہیں رہا مجھے کیا لکھا تھا حدیث کے اندر، آپ کے دامن مبارک کو اٹھا کے کہا کہ اس کے اوپر رکھ لو، اس کے اوپر رکھ لو. اور نیچے کچھ پہنا ہوا نہیں تھا آپ نے. تو جب وہ دامن اٹھایا تو سطر ننگی ہو گئی. اللہ، اب آپ بتائیے چھوٹے سے 5 سال کے بچے کو کہاں ہوش ہوتا ہے اس قسم کا کہ کیا نام ہے سطر کیا چیز ہے اور اس کا ڈھکنا بہت ضروری ہے اور یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ بے شرمی کا کام ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ، حضور چھوٹے سے تھے جب آپ نے اٹھا کر اس میں کچھ چیز رکھی، کوئی اینٹ وغیرہ رکھی تو آپ اس بے حیائی کو برداشت نہ کر سکے. حدیث میں آتا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے ہوئے. یہ حال تھا حضور کے حیا کا. آج بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے، بدمعاشی کتنی عام ہو گئی ہے، بدکاری کتنی عام ہو گئی. عذاب کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے طلباء ہیں، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں. تعلیم چلتی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو دین کی باتیں بھی بتاتے رہا کر. آج کل جو پاکستان کے اندر NGOs ہیں ان کو باقاعدہ باہر سے فنڈ ملتا ہے کہ تمہارا صرف کام یہ ہے کہ نصاب تبدیل کر دو، کیونکہ نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے اس سے تو عاشق بن رہے ہیں یہ دین کے، یہ طلبہ اور دین کے مت والے بن رہے ہیں، یہ تو اپنے دین سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، یہ تو جہاد کے غازی بن رہے ہیں. چنانچہ ان کے کہنے پر امریکہ کے اور ڈالروں پر اور پیسوں پر انہوں نے پہلے تو آیتیں نکالی جہاد کی نصاب میں، یہ نکال دو جہاد کی آیتیں پڑھتے. اللہ نے فرمایا جہاد فرض ہے، اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آ جائے تو مدد کیا کرو. جیسے آج غزہ کے مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہے، فرض ہے ہم پر کہ ہم جائیں اور مدد کریں ان کی، لیکن حکومت اجازت ہی نہیں دیتی. ہم نے تو کہا ہے ہم اپنے مجاہد جمعیت علماء پاکستان کے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، حکومت اجازت دے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے جنگ کریں گے انشاءاللہ اور ان یہودیوں کو شکست سے دو چار کریں گے انشاءاللہ. لیکن کوئی مسلمان حکومت تیار نہیں ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہاں سکھائیں ان کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی اسلام کیا ہے، دین کیا ہے اور دین کی کیا حکمتیں ہیں، ان کے اندر کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. یہ اساتذہ کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. کچھ ہاں میں عرض کر رہا تھا یہ جو NGOs ہیں انہوں نے باقاعدہ پیسہ دیا ہے کہ آپ اپنے نصاب کے اندر تبدیلی کر دیں، یہ جو اسلام والی باتیں یہ نکال دیں، حج یہ نکال دیں، کیا نام ہے حج جہاد کی باتیں نکال دیں. اور یہ خالد بن ولید کے قصے سناتے ہیں آپ. صلاح الدین ایوبی قصے سناتے ہیں کہ تباہ کر کے رکھ دیا تھا نام یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مار مار کے برقع سے بنا دیا اور مسجد اقصیٰ سے نکال دیا ان کو. یہ مت سنائیے ان کو، اللہ کے ان میں کہیں جوش پیدا نہ ہو جائے نوجوانوں میں. ان کے کہنے پر صرف وہ نہ صرف آیتیں نکالی بلکہ اسلام کے اور دین کے اور پاکستان کے خلاف بہت سی چیزیں انہوں نے آپ کے نصاب میں داخل کی. ایک یہاں ایک افسر تھا، اس نے کہا کہ دین اس کے دل میں جذبہ تھا، اس نے کہا میں جائزہ لیتا ہوں کہ نصاب کے اندر کون کون 100 کتابیں اس نے پکڑی تھی، حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ تو غلط کام کر رہا ہے بھائی، ہمیں تو پیسے ہی اس کا ملتا ہے، ہمیں تو پیسے اس کا ملتا ہے کہ کیا نام ہے یہ پاکستان کے خلاف باتیں ہوں اور کیا نام ہے دین کے اور اسلام کے خلاف. یہ کہاں سے آ گیا یہ اس قسم کی باتیں نکالنے والا؟ وہ کہتا ہے کئی ہزار کتابیں ہیں نصاب کے اندر جن کے اندر انہوں نے یہ بھر دیا ہے مواد، یہ بحر بھر دیا ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے اسلام کے خلاف باتیں، دین کے خلاف باتیں. اور ہمارے جو مشاہیر ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، ان کے کام نکال کے انگریزوں کے ہیرو لا رہے، میگناولی اور فلانا اور فلانا. ارے اللہ کے بندے کیا ہمارے ہیرو نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کریں؟ ان کا ذکر نکالا جا رہا تاکہ ان کے دلوں سے وہ عظمت جو ہے وہ ختم ہو جائے اسلام. تو یہ سازش ہے. ہمارے اب مدرسین کی اور ہماری ذمہ داری اساتذہ کی بن جاتی ہے کہ جہاں وہ اس قسم کی کوئی بات دیکھیں نصاب میں آ گئی ہے آگاہ بھی کریں. آگاہ کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. حکومت میں جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے دلال بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایجنٹ بیٹھے ہیں IMF سے پیسہ لے رہے ہیں. IMF کہہ رہا ہے پیسہ ہم اس بنیاد پر دیں گے تمہیں کہ تم یہ نصاب میں تبدیلی کرو. وہ تو تبدیلی کریں گے نہیں، لیکن کم سے کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس قسم کے اسلام کے خلاف کوئی بات آئے تو بچوں کو بتائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے. اسلام ختم نبوت کی بات کرتا ہے، اسلام حضور کے خاتم النبی ہونے کی بات کرتا ہے. اسلام عظمت اور امن کا پیغام دینے والا اسلام. اور جہاد کیوں ہے، جہاد کی کیا حکمت ہے، وہ سارا بیان کریں. اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں نصابوں کے اندر، وہ بتائیں، اپنے طلباء کو ہدایت کریں. جن کی ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا اساتذہ کرام کو.
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان پر رحم کرے. پاکستان ہم نے بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آئے گا، اللہ کے پیارے محبوب کا نظام آئے گا. کتنے ہمارے بزرگ ابھی بھی موجود ہوں گے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور لاشوں کو عبور کر کے آئے تھے. لاشیں پڑیں گے. ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے کس طرح ہم وہاں سے آئے ہیں اور لاشوں کو پھلانگتے ہوئے ہم آئے ہیں. اور کتنے ہمارے گھر والے تھے جو کٹ گئے اور آج ہمارے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہاں کوئی پتہ نہیں ان کا. تو بہرحال یہ اتنی قربانیاں جو لاکھوں دی تھی وہ اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس پاکستان کے اندر کیا نام ہے کاولی نظام آ جائے گا اور اسلام کا نظام ختم ہو جائے گا. وہ تو اس لیے لائے کہ ہم اسلام کا نظام آئے گا، یہاں اسلام کی باتیں پڑھائی جائیں گی، یہاں قرآن و حدیث کی باتیں پڑھائی جائیں گی. سب سے بڑی اہم چیز یہ کہ آپ یہ ضرور علم حاصل کریں کہ جو مروجہ علوم ہے، لیکن میرے بچوں کو نصیحت ہے قرآن سب سے پہلے پڑھیں. قرآن نہیں پڑھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے اہم چیز قرآن ہے. حضور آئے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے. حضور کی میلاد کا جو مقصد ہے وہ قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے، تاکہ تم آیتیں پڑھو، تاکہ تم قرآن کی تلاوت کرو. تو میرے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں پیارے پیارے ساتھی، انہیں چاہیے قرآن کی تلاوت. نہیں پڑھا قرآن تو سب سے پہلے قرآن پڑھیں. قرآن کی تلاوت روزانہ صبح صبح کیا کریں، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن سے آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا. اکثر میرے پاس بچے آتے ہیں شکایت لے کر، صاحب ذہن ہمارا نہیں چل رہا، صاحب دماغ ہمارا نہیں چل رہا، سبق یاد نہیں ہوتا. اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کے اندر جو علم نشرح کی صورت ہے وہ پڑھا کریں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ صورت آپ پڑھیں گے تو آپ کا سینہ کھل جائے گا انشاءاللہ. آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. علم نشرح پڑھا کریں صبح شام، صبح شام، صبح روزانہ اٹھ کر نماز ایک پابندی سے پڑھیں. نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں سے بچائے گی. اس وقت اس دور کے اندر گناہ سے بچنا، وہ بھی کالج اور اسکولوں میں، مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا. کیا طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ بتا دیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تمہیں نماز پڑھو، خود بخود تمہیں نماز گناہوں سے بچا لے. لہذا صبح آپ اٹھ کے آئیں تو پہلے اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھ کے آئیں، پھر یہاں آ جائیں زور کا وقت ہو جائے، سب سے پہلے زور کی نماز ادا کریں، عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، پھر اپنے مطالعہ کر کے پیش ہو جائیں. اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں. دیکھیے کیسی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور کیسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس پاکیزہ زندگی گزارنے والے کے لیے قرآن میں حدیث میں اللہ کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، مژدہ ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا. آج جو بلائیں ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں جو نئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ ہم گناہوں میں پڑ گئے. گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ برائیوں سے بچیں گے، بیماریوں سے بچیں گے، پریشانیوں سے بچیں گے، مشکلات سے بچیں گے. یہ جو غبی ہو جاتا ہے آدمی، ذہن کام نہیں کرتا ہے، حافظہ کام نہیں کرتا، وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی چلے گا، حافظہ بھی چلے گا، آپ کو یاد بھی اچھا ہوگا، آپ کامیاب بھی ہوں گے، پڑھنے میں بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. امتحان میں بھی آپ کامیابیاں حاصل کریں گے، ایک سے ایک اعلیٰ نمبر حاصل کریں گے آپ اگر دین پر قائم رہیں، اگر نماز پڑھتے رہے پابندی، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. کہ دو اپنے گرہ باندھ لیں اور ان دو چیزوں پر عمل کریں، نماز پابندی سے پڑھیں اور تلاوت قرآن کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی برکت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے جو اساتذہ ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تو میلاد شریف کی محفل صرف یہاں نہیں پورے آپ کے علاقے میں محفل بلا سجاتے ہیں ماشاءاللہ. اور میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کے انچارج ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ممبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور میلاد مصطفیٰ گھر گھر منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ میلاد مصطفیٰ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم حضور کا پیغام پہنچائیں. مقصد یہی ہے نا جس کے لیے حضور تشریف لائیں کہ ہمارا پیغام پہنچاؤ دوسروں تک. تو مقصد یہی ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ نبی کا پیغام ہم گھر گھر پہنچائیں اور کوشش کریں کہ لوگ اس پر عمل کریں تاکہ ان کی نجی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، علمی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، ہماری شہری زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری ملک کی زندگی بھی. ملک کس حال کے اندر ہمارا جا رہا ہے، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اسلام کا نظام جو نافذ نہیں ہو رہا. تو بہرحال میلاد مصطفیٰ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ اس کو پھیلائیں. اور آیا آپ نے یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے. چونکہ مجھے ایک دو جلسوں میں اور بھی جانا ہے اس لیے میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ السلام پڑھیے.